نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل ہفتہ واری جو پیران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر کے مجالس ہم بیان کر رہے ہیں، سلسلہ وار جو مجالس چل رہے ہیں، آج ہم مجلس نمبر 10 شروع کریں گے۔ اور جس وقت حضور پیران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر خطبہ دیے تھے، صبح کا وقت تھا، یوم یکشنبہ 24 شوال المکرم 545 ہجری، اور آج ہم 22 سپٹمبر 2024 مطابق 18 ربیع الاول 2024 کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج بروز اتوار انشاءاللہ ہم ابھی شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس نمبر 10۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت کے پرہیزگار بندے تکلف سے بری ہیں۔ پرہیزگار بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلف نہیں برتتا، کیونکہ وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ پس وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، بلا تکلف۔ اور جو منافق ہے وہ اپنی ساری حالتوں میں تکلف برتتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خالص اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں، کسی کو دکھاتا بھی نہیں۔ جو منافق ہے وہ کیا کرتا، حلیہ بدل کے اپنا بہترین حلیہ بنا کے پیش کرتا لوگوں کے سامنے، بار بار دینی کام کرے اسے دکھاتا۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ساری حالتوں میں تکلف برتتا ہے، خصوصاً حق تعالیٰ کی عبادت میں، کہ ظاہراً بتکلف اس کو لاتا ہے اور باطناً اس کو چھوڑتا ہے۔ یعنی ظاہر میں بتاتا ہے لوگوں کو، باطن میں اللہ سے اس کو کوئی محبت نہیں، کوئی عبادت کا شوق نہیں، لوگوں کو دکھانے کا رہتا۔ وہ قادر نہیں کہ داخل ہو سکے جہاں پرہیزگار بندے داخل ہوئے، یعنی انہیں اللہ والوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ساری زندگی بھی مرنے کے بعد۔ اگر منافق ہے تو فرما رہے ہیں کہ آپ کہ عبادت کرو تو سچے دل سے کرو، دکھاوے سے دور رہو، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی سے کوئی انعام لینا نہیں ہے، صرف اللہ کے، خالص اللہ کے لیے۔ ہر محل کے لیے ایک جدا گفتگو ہے، اور ہر کام کے لیے خاص مرد، لڑائی کے لیے خاص ہی آدمی پیدا کیے گئے۔ جیسا کہ مثال دے رہے ہیں، تو یعنی اللہ کے واسطے بھی خاص بندے بن جاتے۔ جیسا لڑائی کی وجہ سے جنگ میں جو جاتے، وہ فوجی تیار ہو کے جاتا، انہیں وہ ٹریننگ لے کے وہ سیکھ کے جاتا، عام آدمی کو بھیجے تو نہیں جا سکتا۔ اے منافقو، اپنے نفاق سے توبہ کرو اور اپنے فرار سے واپس آؤ۔ کس طرح شیطان کو چھوڑتے ہو کہ تم پر ہنسے اور اپنی جلن کی شفا پائے۔ اگر تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا تو مخلوق کے لیے نہ کہ خالق کے لیے، اور اسی طرح صدقات و زکوٰۃ دی اور حج کیا تو مخلوق کے لیے، کہ لوگ حاجی و سخی سمجھے۔ یعنی دیکھو یہاں دکھاوا نہیں ہونا بولے، تم کام کرنے اور فضول مشقت اٹھانے والے ہو، ان قریب داخل ہو جاؤ گے جلتی آگ میں۔ یعنی حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لوگ بتا کے، جیسا کہ حج کو جا رہے ہیں تو اشتہار دے رہے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، پھر عمرے کی وہ ڈال لے کے رومال، فوٹواں، پھر کعبے میں جا کے پھر فوٹواں، پھر عمرہ کر رہے تو پھر فوٹو، صحیح کریں تو فوٹو، مینا پہ گئے تو فوٹو، عرفات پہ گئے تو، یہ سب دکھاوا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ دکھاوا پسند نہیں اللہ کو۔ ان قریب جہنم میں جاؤں گے بول رہے ہیں ایسے لوگ، ہاں، ان قریب داخل ہو گئے جلدی آگ میں۔ یعنی روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو دکھانے لوگوں کو، دیکھو مسجد میں جا کے کھو رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر لے کے صدقات دے رہے ہیں، زکوٰۃ، کپڑے بانٹ رہے ہیں تو لائن لگا دے رہے ہیں۔ ان کا نے کروڑوں روپے بتا دے رہے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کے، مگر لائن لگا کے بتا رہے ہیں کیا، کہ میں دے رہا ہوں، دیکھو اتنا خیرات کر رہا ہوں، فوٹوਆਂ لو، اخبار میں ڈالو، فونوں پہ ڈالو۔ یہ اللہ پسند نہیں کرتا، یہ چھپا کے کرنا ہے، صدقہ، خیرات، حج،
جو بھی نیک کام کریں چھپا کے کرنا ہے، یا اگر یہ دکھا کے کر رہے تو منافق بھی ہے، پھر جہنم میں جانے والا پر ہیں۔ اتنی بڑی وعید آئی۔ اگر توبہ و معذرت نہ کی، اپنے اوپر لازم سمجھو اتباع کو، ایجاد بدعات کے بغیر لازم پکڑو سلف صالحین کے مذہب کو، چلو راہ مستقیم پر جس میں نہ تشبیہ ہو نہ تعطیل بلکہ اتباع ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بلا تکلف۔ یعنی اگر تم کو نیکی بننا ہے، اللہ والے ہی بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے مخالف بندے بننا ہے، تو تم کو خالص اللہ کے واسطے کرنا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، کسی کو دکھانا نہیں ہے، دل سے کرنا ہے۔ یہ تو تم سرکار کی سنت پر چل رہے ہیں بلکہ معلوم ہوتا۔ بلکہ اتباع ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بلا تکلف، بلا تصنع، بلا تشدد، اور لسانی و عقل کے تکے سے چلائی بغیر، جس میں تمہارے پہلوؤں نے گنجائش سمجھی تم بھی گنجائش سمجھو۔ تجھ پر افسوس کہ حافظ قرآن بنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن تو بہت لوگ بنتے، کتنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں بچے، چھوٹے مدرسے پورے فل جاتے، اس میں سینکڑوں ہزاروں بچے بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں نا، پھر وہ بڑے ہو رہے ہیں، پھر وہ بھی حافظ بن رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں۔ تو کیا قرآن کو سمجھے کیا؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ قرآن تو یاد کر لیے، کیا پڑھ کے سمجھے کیا؟ نہیں سمجھے۔ عربی رٹ لیے، خالی عربی یاد ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ سب پڑھ لے رہے ہیں، ہر کوئی پڑھا، کیا اس کے معنی یاد ہے؟ یاد نہیں ہے۔ عام آدمی کو تو چھوڑو، تقریباً حافظ قرآن بھی تھوڑے بہت تو جانتے ہوں گے ترجمہ، اکثر زیادہ سے زیادہ لوگ ترجمہ نہیں جانتے۔ تو قرآن کیا ہے؟ پڑھ کے سمجھنا ہے، سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صدقے میں سرکار کے ہم پر قرآن نازل فرمایا سرکار پر، اس لیے کہ پوری مکمل ہدایت ہے، پوری اس میں مکمل زندگی انسان کو کس طرح گزارنا ہے، کس طرح اس کو زندگی کے مرحلے طے کرنا ہے، مصیبت پریشانی کس طرح اس کو صبر کرنا ہے۔ ایک سمجھو، ایک جیسا کہ انگلش کی ایک ڈکشنری آتی ہے نا، ڈکشنری، اس میں پورے معنی رہتے، تو خالی ایک انگلش کی معنی سمجھنے کا سے ڈکشنری ہے، یہ تو پوری حیات، ایک انسان کی پوری حیات کی مکمل اس میں ہدایت ہے، اس میں مکمل ہدایت ہے کلام مجید میں۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، جب بھی پڑھو قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سمجھو۔ تجھ پر افسوس کہ حافظ قرآن بنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ بنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، پھر حفظ کرتا کیوں ہے؟ لوگوں کو حکم دیتا ہے اور خود نہیں کرتا۔ قرآن میں ہدایت ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا اور خود عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو منع کرتا ہے مگر خود باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ دلانے والی بڑی بات اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم کہو ایسی بات جو خود نہ کرو، یعنی اللہ کے پاس بہت بڑی بات وہ ہے بندے کی جو خود عمل نہیں کرا، دوسروں کو کرو برا۔ تم کیوں کہتے ہو جس کی خود مخالفت کرتے ہو، یعنی تم کر رہے نہیں ہو عمل تو پھر دوسروں کو کیوں بول رہے ہیں؟ تم کو شرم نہیں آتی کیوں دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، حالانکہ ایمان نہیں لاتے؟ ایمان ہی تو ہے جو مقابلہ کرنے والا ہے آفتوں کا، وہی تو جمنے والا ہے ہمارے بوجھ کے نیچے، وہی پچھاڑنے والا ہے، وہی لڑنے والا ہے، یعنی ایمان ہی وہ سخی ہے کہ جو کچھ دنیا اس کے پاس ہے سب لٹا دیتا ہے۔ مومن سخاوت کرتا ہے اللہ واسطے، اور منافق سخاوت کرتا ہے شیطان کے لیے اور نفسانی اغراض کے لیے۔ جیسا کہ ایک اگر اللہ کا بندہ ہے اور جس کو جنت کی بشارت ہو گئی اور اس کو جنت کے
یعنی اس کو وہاں کے اللہ تعالیٰ نعمتیں جو رکھا ہے قرآن میں، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نیک کام کروں تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گا اور اللہ اپنا مقرب بندہ بنے، تو ہر عمل اس کا نیک رہے گا۔ دنیا دار کیا کرتا، اس کو نہ جنت کی پرواہ رہتی نہ دوزخ، تو انہیں جیسے شراب پینا، غلط کام کر، اس میں پیسہ لٹا دیتا۔ اس کے بارے میں سخی ہے کہ جو کچھ دنیا اس کے پاس ہے سب لٹا دیتا ہے۔ مومن سخاوت کرتا ہے اللہ واسطے، اور منافق سخاوت کرتا ہے شیطان کے لیے، یعنی اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے پیتا کھاتا جو بھی ہے، اور نفسانی اغراض کے لیے۔ جس سے حق تعالیٰ کا دروازہ چھوٹا وہ مخلوق کے دروازوں پر بیٹھا، یعنی ایسا 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 ختم ہو جاتا ہو، گناہوں میں پڑھ کے ختم ہو جاتا، اب وہ مخلوق کے در پہ جاتا، اللہ تعالیٰ وہاں لے آ کے اس کو بٹھایا تھا۔ اور جس نے حق تعالیٰ کے راستے کو ضائع کیا اور اس سے بھٹکا، وہ مخلوق کے راستے پر بیٹھا۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی طرف سے مخلوق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دیکھو، اس کی طرف سے مخلوق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ان کی عطا کو اسے روک دیتا ہے کہ اس طرح پر اس کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ یعنی جہاں بھی جاتا ہو بندہ جو نیک بندہ ہے اللہ کا مقرب، انہیں کہیں بھی گیا تو اس کو نہیں ملتا، اس کو جہاں بھی جاتا لا حاصل، کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، تو اس کو اللہ پسند فرما رہا بول رہے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو۔ یہاں بد کی بات نہیں ہو رہی، نیک انسان جو ہوتا، نیک مومن جو رہتا، ایمان والا رہتا، تو اللہ اس طرح آزماتا اس کو، ہر چیز روک لیتا، تو ایک آزمائش رہتی۔ تو انہیں کیا کرتا، آخر میں خاموشی اختیار کرنے لگ جاتا، اللہ پر شاکر ہو جاتا، ٹھیک ہے اللہ تو جو بھی دیا قبول ہے بولتا۔ اس طرح پر اس کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے، حوضوں سے ہٹا کر سمندر کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے، اور لاشیں محض سے نکال کر شے کی طرف لے آتا ہے۔ تجھ پر افسوس کہ موسم سرما میں حوضوں کے پاس اپنے بیٹھ جانے پر مسرور ہوتا ہے، سو ان قریب گرمی آئے گی اور جو کچھ تیرے پاس پانی ہے اس کو سکھا دے گی، پس تو وہی مر رہے گا۔ ساحل سمندر پر آ کہ گرمی میں اس کا پانی ختم نہیں ہوتا اور سرما میں زیادہ اور بکثرت ہو جاتا۔ یعنی مثال دے رہے ہیں، اگر ایمان پہ تم قائم رہیں گے، ہمیشہ اللہ پر شاکر رہیں گے، اللہ سے راضی رہیں گے ہر حال میں، تو تم کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی سمندر کی مثال دے رہے ہیں، سمندر کبھی نہیں سوکھتا۔ اب تم دنیا داروں کی طرف بھاگیں گے، انہیں دیتا ہی کہے گی انہیں میری مدد کر رہے ہیں، تو حوض ہے بول رہے ہیں، حوض کی طرح ہے، حوض میں عارضی پانی ہے، اگر گرمیاں شدت سے پڑ گئے تو پانی سوکھ جاتا۔ تو دنیا داروں کی مثال اسی طرح ہے، تم جس کے لیے بھاگ رہے ہیں انہیں مدد کر، انہیں بھی ایک دن بھاگ جاتا، ان بھی مر جاتا، ختم ہو جاتا، تمہارا اس کے لیے جانا بیکار ہے۔ مطلب ہاں یہ بات بتا ساری سمجھا گرمی پر اللہ عز و جل کی معیت حاصل کر کہ تو توانگر باعزت حاکم سردار اور راہبر بن جائے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر قائم رہو، جو بھی دے رہا قبول کرو، تو تم کو ایک دن اللہ تعالیٰ کیا بنا دیں گا، توانگر باعزت حاکم سردار اور راہبر، راستہ دکھانے والا بن جائے گا۔ جو شخص اللہ عز و جل کو لے کر غنی بنا، جو شخص اللہ عز و جل کو لے کر غنی بنا، ہر چیز اس کی محتاج ہو گئی۔ دیکھو، صرف اللہ کو ہی جان لیا، اللہ کو ہی پہچان لیا، تو باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہو گئے، اس کی محتاج ہو گئی، یہ بندے کی محتاج ہو گئی۔ یہ چیزیں تزئین و تمنا سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں میں قرار پاتی اور عملی حالت اس کو سچا کر دکھاتی ہے۔ یعنی ذکر اذکار عبادتیں کرتے کرتے سینوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتا، اور عملی حالت اس کو سچا کر، عملی یعنی عمل بھی کرنا ہے، خالی دکھاوا نہیں کرنا، عمل بعمل بھی ہو جانا ہے۔ جیسا کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں فجر ظہر، ہاں پیراگراف چینج کر کے بیان کریں گے۔ صاحبزادہ چاہیے کہ گونگا پن تیری عادت اور گمنامی تیرا لباس اور مخلوق سے بھاگنا تیرا منتہا مقصود بنا رہے۔ ارے گونگا پن بولتے ہو تم، دنیا کی یہ وہ باتوں میں ملوث مت ہو، تم لوگوں کو خاص بات بتا رہا ہوں، دنیا کی باتوں میں زیادہ مت پڑو، وہ ایسا ہے ایسا، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے۔ کم بات کرنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، یہ بزرگوں کی طور زندگی
طرز زندگی تھی ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تو دنیاوی باتیں زیادہ نہیں کرنا، اس سے بیمار ہو جاتے اور اس سے دل کمزور ہو جاتا۔ ہاں دین کی بات ہے تو زیادہ کرو، دنیاوی بات ہے تو اپنے زبان پہ قابو پاؤ۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں، اگر تجھ سے ہو سکے کہ زمین میں سرنگ کھود کر اس میں گھس بیٹھے تو ایسا کر، یہی عادت تیری اس وقت تک رہنی چاہیے کہ تیرا ایمان جوان اور بالغ ہو جائے، تیرے ایمان کے پاؤں قوی ہو کر جمنے لگے، تیرے صدق کے بازوؤں پر لگ جائے اور تیرے قلب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس وقت تو اپنے گھر کی زمین سے اٹھے اور علم خداوندی کے خلا میں طیران کرے اور گشت کرے، مشرق و مغرب کا، خشکی و سمندر کا، نشیب اور پہاڑوں کا، گشت کرے زمین اور آسمانوں کا، ہوشیار رفیق راہبر کو ساتھ لے کر۔ پس اس وقت اپنی زبان کو گفتگو میں گھول، گمنامی کے کپڑے اتار کر مخلوق سے بھاگنا چھوڑ۔ یعنی مثالیں یہ، تو تم کو ایسے رہبر کو تلاش کرو رہے ہیں جو تم کو سیر کرا سکے، یعنی ہواؤں میں کیسا بولے اڑنا ہے، سمندروں کو پار کرنا ہے، خشکی و سمندر کا، نشیب و فراز پہاڑوں کا، گشت کرے زمین و آسمان کا، ہوشیار رفیق بنے۔ تم کیسا بن سکتے؟ جب تک کہ تم کو رہبر ملنا، وہ رہبر سے تم حاصل کرنا، یعنی پیر، تو تم روحانی پرواز کر سکتے آگے چل کے۔ مخلوق سے بھاگنا چھوڑ، اپنی سرنگ سے نکل کر ان کی طرف آ کہ اب تو ان کے لیے دوا ہے کہ اپنے نفس میں نقصان نہیں پا سکتا۔ پس پرواہ مت کر ان کی قلت و کثرت کی، ان کے متوجہ ہونے اور ردگردان بننے کی، یعنی لوگ تم کو کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ مت کرو۔ تمہاری تعریف کر رہے ہیں یا تم پہ الزام لگ، اس کی پرواہ مت کرو، نیک کام کرتے رہو، بس کرتے رہو ردگان بننے کی۔ اور ان کی مدح اور مذمت کی کچھ پرواہ مت کرو، یعنی مدح و مذمت، تمہاری تعریف بھی کریں تو خاموشی اختیار کرو، اور مذمت کچھ برا بھلا ہو رہے ہیں تو بھی خاموشی اختیار کرو۔ جہاں بھی تو گرے گا وہیں دانہ چگ لے گا، اس لیے کہ تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہے۔ مطلب تم ہر جگہ، تم جہاں بھی جائیں گے کامیاب رہیں گے، حق پہ رہیں گے۔ تو صاحبو، خالق کو پہچانو اور اس کے حضور باادب بنو، جب تک کہ تمہارے قلوب اس سے دور رہیں گے اس وقت تک تم بے ادب کہلاؤ گے، اور جب وہ قریب ہو جائیں گے تو باادب ہو جاؤ گے۔ دیکھو تم جتنا اللہ سے عبادت کثرت سے کریں گے تو تم باادب کہلائیں گے۔ اکثر لوگوں دیکھو جو بے نمازی ہوتے وہ بے ادب ہی رہتے، ان میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا، بڈھے بھی ہو جائیں گے تو شعور نہیں رہتا ان میں اچھے برے کی پہچان کا۔ تو عبادتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ شعور بھی دیتا، عقل بھی دیتا، سمجھ بھی دیتا، علم بھی دیتا، فہم بھی دیتا۔ غلاموں کی بک بک دروازے پر بادشاہ کے تخت پر سوار ہونے سے پہلے ہے، اور جس وقت سوار ہو گیا تو سب گونگے، بے زبان اور باادب بن جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ بادشاہ سے قریب ہیں۔ ہر ایک ان میں سے بھاگنے لگتا ہے گوشہ کی طرف کہ اپنی جگہ ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑا ہو جائیں۔ مخلوق کی طرف منہ کرنا بینہ حق تعالیٰ کی طرف پش کرنا ہے، یعنی جو مخلوق سے امید رکھتا تو اللہ سے پش کرنے کے برابر ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ دے رہا، اللہ کو تو مان رہا نہیں، مطلب تجھے کبھی فلاح نہ ہوگی جب تک کہ تو جھوٹے معبودوں کو نکالے گا نہیں۔ ارے جھوٹے معبودوں بولتے بت پرستی کی طرف نہیں، اشارہ لوگوں کی طرف ہے۔ لوگوں کو اپنا بنا لے رہے، انہوں میرے مدد کرنے والے، انہوں میرے کو دے دیتے، یہ ذہن سے نکال دو۔ اسباب کو قطع نہ کرے گا اور نفع نقصان کے متعلق مخلوق کو دیکھنا نہ چھوڑے گا۔ تم بظاہر تندرست ہو مگر حقیقت میں بیمار، تونگر ہو مگر مفلس، زندہ ہو مگر مردہ، موجود ہو مگر معدوم۔ یہ تعالیٰ سے بھاگنا اور اس سے اعراض کرنا کب تک؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ دے کے مخلوق کی طرف توجہ لگائے ہوئے رات دن، بجائے ذکر اذکار کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ سے لو لگانا، یہ چھوڑ کے
مخلوق کے پیچھے انہیں وہ دیں گا تو ایسا کروں گا یہ چھوڑ دو برے. ہاں کام کرنا ہے، محنت کرنا، جاؤ اس سے کچھ کاروباری سلسلے میں جا کے ملنا ہے ملو، مگر رات دن اسی کے پیچھے مت پڑے رہو. انہیں کرتا ہوں ایسا مت کرو. جب کرنا ہے اللہ کر دیں گا جو کام. دنیا کا آباد کرنا اور آخرت کو ویران بنانا کب تک؟ تم میں سے ہر شخص کے پاس ایک ہی تو قلب ہے، پھر اس سے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ کس طرح محبت کر سکتا ہے؟ یعنی قلب تو ایک ہے، تم دو چیزیں کیسے بڑھائیں گے؟ اللہ بھی ہونا میرے کو دنیا بھی ہونا تو ناممکن ہے. دنیا عارضی ہے، چھوڑو، جتنی ملنا ہے مل دیا. حق کو پالو، وہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد ہے. اس میں خالق اور مخلوق دونوں کو کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ بات قلب کے لیے ایک حالت میں کس طرح حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ صریح جھوٹ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ ایمان سے مغائر ہے. ہر برتن سے وہی چلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تیرے اعمال تیرے عقائد کی دلیلیں ہیں، اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے. یعنی مثال دے رہے ہیں، پلیٹ میں تم کھانا سالن ڈالیں گے تو ہی کھانا سالن دکھیں گا، اس میں کوئی اور مرغ مسلم نہیں دکھیں گا، کھانا ڈال تو کھانا. تو اسی طرح جو بندہ اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے عبادت، تو اس کو دنیا میں بھی انہیں نظر آنے لگ جائیں گا اللہ والا، آخرت میں تو اللہ پالے گا. تیرے اعمال تیرے عقائد کی دلیل ہیں، اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے. تیرا ظاہر جو ہے کھلیا، وہ باطن کی علامت ہے. اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ تیرا ظاہر عنوان ہے تیرے باطن کا. تیرا باطن حق تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں کے نزدیک ظاہر ہے. جب ان خواص میں سے کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو مؤدبانہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اور ان کے ملنے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اس کے سامنے چھوٹا پن اور پستی اختیار کر. جب تو نے صالحین کے سامنے پستی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پستی اختیار کر. یعنی تو بندے کے سامنے جس طرح عاجز ہو جا رہا، بڑے بڑے جیسا کہ سیٹ کرنے گیا کوئی، اس کے نے عاجز ہو کے بالکل نرم ہو جاتا، کیونکہ اسے کچھ مانگنا رہتا، یا انہیں سوچا کہ اس سے کچھ میرے کو فائدہ ہوگا. تو بجائے تو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بن کے جا کے ان کے سامنے بھیک مانگ رہا، بجائے ایسا کرنے کے اللہ کے سامنے کر، مسجد میں جا کے، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہوگا. جب تو نے سارے انسان پستی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پستی اختیار کر کی. یعنی صالحین کے سامنے پستی اختیار کی، یعنی اچھے اللہ والوں کے سامنے تم اہمیت نہیں دے رہے، صالحین کی بات سن کے بھی تم نہیں سن رہے، اولیاء کی، تو تم گویا اللہ کی بھی تم وہ کر رہے ہیں، اللہ کی بھی بات نہیں سن رہے. صالحین اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ لوگ، تو تم ان کی بات نہیں سن رہے، تو گویا اللہ کی بات نہیں سن رہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پستی اختیار کی. جو شخص پستی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو رفعت بخشتا ہے. ادب اختیار کر اس کے سامنے جو تجھ سے بڑا ہو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فقط عمر کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ عمر کی بڑائی کے ساتھ احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے باز رہنے میں پرہیزگاری اور کتاب و سنت کی پابندی کو بھی ملانا چاہیے. یعنی کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار کی سنتوں پر چلتے ہوئے کلام مجید پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور سرکار کے جو سنتیں ہیں اس پر بھی چلنا ضروری ہے. تو تم جب ایک مکمل مومن کہلائیں گے، ایمان والے. ورنہ بہترے بوڑھے ایسے ہیں جن کا نہ احترام جائز ہے، نہ ان کو سلام کرنا، اور نہ ان کی زیارت میں برکت ہے. یعنی اگر وہ دنیا دار ہے، بوڑھے ہو گئے عمر کے حساب سے، تو ان کا ادب کرنا کوئی ضروری نہیں. انہوں پینے کھانے والے ہیں اور عبادت نہیں کر رہی، پوری زندگی ایسی کاٹ لیے، نہ ان کا ایمان مکمل ہوا، تو پھر ان سے سلام کرنا یا ان سے ادب سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بتا رہا عمر بڑھ گئی، خالی عمر بڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمل ضروری ہے، عمل پر ہے دار و مدار، نیتوں پر اور عمل پر ہے. بڑے وہی ہیں جو متقی ہیں، نیکوکار ہوں، محتاط ہوں، علم پر عامل ہوں اور عمل میں اخلاص والے ہوں. بڑے وہی قلوب ہیں جو صاف ہوں اور ماسو اللہ سے اعراض کرنے والے ہوں، اور بڑے قلوب وہی ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت والے ہوں. یعنی بڑے ان کو بولو جو اللہ سے اٹیچ ہے،
رات دن عبادتوں میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، دین کی طرف ہے ان کا رجحان، ہدایت دے رہے ہیں، تو بڑے ان لوگوں کو کہو بر رہے ہیں، دنیا دار کو بڑے مت کہو، یہ دنیا دار ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ قلوب کا علم جو جو زیادہ ہوگا وہ ان کو اپنے مولا عز و جل سے قرب حاصل ہوگا۔ تو ہم یہاں پہ روک دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم یہ خطبہ بہت لمبا اور طویل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار پھر دوسری قسط اور تیسری قسط میں بیان کریں گے۔ بہت لمبا خطبہ ہے یہ، اس طرح مختصر کرتے ہیں اس خطبے کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاں ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا دے تیرا جس پر غضب ہوا۔ اے پاک پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اور اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں دعا کرتے ہیں مالک ہمارے تمام جتنے حاجتیں ہیں، جتنے ضروریات ہیں پورے کر، جتنے یہاں پر حاضرین ہیں، مریدین، متقدین، دوست احباب، جو بھی رشتہ دار جو دعاؤں کے لیے بولے، ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے، جو بچیوں کے لیے شادیوں کے لیے ان کے ماں باپ دعاؤں کو بولے ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے بہترین انتظامات کر دے، اور جو پریشان حال ہے مالک ان کو خوشحال کر دے، جو تنگ دستی کا شکار ہے مالک ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، بے حساب رزق عطا فرما مالک، تمام حاجتوں کو پورا کر، اور پھر پہ غوث شہیر کے بتائے ہوئے ہم تمام تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو ہم خطبہ دیے غوث پاک سرکار کا، اس پر چلنے کی ہمارے کو، ہم تمام کو، ہمارے مریدین متعین تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نسلوں در نسلوں تک اس تعلیمات پر سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام الحمد للہ رب العالمین، لا الہ